السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت مشہور بات ہے کہ آپ جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر ہی ختم کر دیں۔ جس چیز کو آپ مٹانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ بات اب بہت زیادہ مجھے موضوع اور بہت بروقت لگتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں تو ایک پورا سیگمنٹ ہے جس میں برائیاں بیان کی جاتی ہیں، لوگوں کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیاں بیان کی جاتی ہیں، معاشرے میں ہونے والی بری چیزوں کو بار بار دکھایا جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک مصلحانہ قسم کے لیکچر سارے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انسانی نفسیات کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں جتنی نفرت پیدا ہونی ہے اس سے زیادہ اس کے بارے میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ کیا ایک بےہودگی شروع ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کی خواتین کو اور گھر کے معاملات کو ایک وی لاگ، فیملی وی لاگ کے نام کے اوپر وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اس کام کو شروع کر دیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں کہ ایک چیز جو بالکل جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، جب اس کی بہت زیادہ برائی کی گئی، جب اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا، اور یعنی جن کو نہیں بھی پتہ لگنا تھا ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ ایک بہت ہی بلیس فیمس مووی تھی، تو وہ اتنی کوئی یعنی عام سی اور کسی بھی یعنی تکنیکی اعتبار سے بالکل اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ کوئی بھی فلم بین یا فلم کو دیکھنے والا، ڈرامہ کو دیکھنے والا اس کو ٹیکنیکلی بنیاد پر کسی درجے پہ کوئی اہمیت ہی نہ دیتا، لیکن ایک دم اس کی جو ہے وہ مخالفت، اس کو کنڈیم کیا جانے لگا، تو جس نے نہیں دیکھنی تھی اس نے بھی وہ ساری فلم دیکھ لی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بعض اوقات جو ہے جو انسانی نفسیات ہے اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب طریقے سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ تو اس لیے، اور اب وہ زمانہ آ گیا ہے میرے خیال میں، میرے بس میں ہو تو میں تو اس کو سبجیکٹ کے طور پر کورس میں شامل کروں، یا کم از کم والدین کو بتاؤں۔ میرے جتنے پیرنٹنگ کے کورسز ہیں اس کے اندر تو میں نے اس کو انکارپوریٹ کر لیا اور شامل کر لیا ہے کہ میں والدین کو بتا سکوں کہ جس طریقے سے آپ نے صحت کے بارے میں بچوں کو بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ ان کی حفظان صحت کے اصول کیا ہے، ہاتھ کب دھونے ہیں، جیسے ان بچوں کو ہم نے ورزش کی تربیت دینی ہے، کھانے کے آداب کے بارے میں ان کو سکھانا ہے، سونے کے پیٹرن کے بارے میں بتانا ہے، پڑھنا کیسے ویسے بتانا ہے۔ ان کو یہ بھی اب ایکٹیولی سکھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں سوشل میڈیا کو کس طریقے سے فلٹر کر کے دیکھنا ہے، کیا چیز دیکھنی ہے، کیا چیز نہیں دیکھنی۔ اس کے اب ایک سوشل میڈیا ویلیو سسٹم کے نام سے کوئی ایک پورا فینومینا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اقدار کیا ہے۔ کیونکہ اب نہ میں بہت ہی اس بات کو تکلیف سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ اتنا ہماری زندگیوں میں گھس چکا ہے یہ سارا کچھ، کہ اس کو اب نکالنے کے لیے آپ کے ذہن میں ایک یوٹوپک خیال تو آ سکتا ہے، ایک آئیڈیل کہ یہ اس کو ریپلیس کر دیں ہم پھر طریقے سے آرگینک لائف سے، لیکن شاید یہ پریکٹیکلی ممکن نہ ہو، چاہے یہ ہے جتنی بھی ہماری خواہش ہو۔ تو اب ہمیں خاص طور پر بڑوں کو، اساتذہ کو، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو، اور حکومت اگر ہم ان سے توقع رکھیں، اور اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کیسے ایک طرح کا آبجیکٹیو ویلیو سسٹم ڈیفائن کریں۔ جس طریقے سے رشتوں کے اندر ایک ہمارا ویلیو سسٹم ہوتا ہے، جس طریقے سے کتابوں کے پڑھنے کے سلسلے میں ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے، سوشل میڈیا کو میں سے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، اور اس کے اندر ایک فلٹر کرنے کا ہماری اپنی یعنی مزاج کے اندر، ہمارے اپنے اندر ایک اقدار ڈیولپ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکیں، ہمارے بچے جو ہے وہ صحیح غلط کو پہچان سکیں۔ اور ایک ٹرم جو ہمیں سکھائی ہے ہمارے بزرگوں نے، علم نافع اور علم غیر نافع، اور یہ بات بہت ہی عرصے سے کی جا رہی ہے کہ جو علم نافع ہے اس کی تلقین کی گئی ہے اور علم غیر نافع سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔
غالباً اس کانسیپٹ کو اب سوشل میڈیا پر ایک ریمیفائی کرنے کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا کو اس پہ انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کیا شکل ہوگی، یہ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ میں آج کل اس سلسلے پہ بہت کام کر رہا ہوں، اور میں اس کو تحریری شکل میں لانے کی پوری کوشش کروں گا، اور کہ کس طریقے سے میں بتاؤں کہ وہ پریکٹیکل طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو وہ اقدار دے دیں، وہ ایک تہذیب سکھا دیں کہ ان کے اندر اپنے ہی فلٹر لگنا شروع ہو جائیں، اور اس فلٹر کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کو ایک طرف کر دیں جو علم غیر نافع یا انفارمیشن غیر نافع کے طور پر سوشل میڈیا کے سلسلے میں آتی ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ اس سلسلے میں پیرنٹنگ کے سلسلے میں ہم نے کچھ کورسز وغیرہ بھی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ میری ایک ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ اس پر وزٹ کریں، PROFJAVEDIQBAL، پروف جاوید اقبال، یعنی پروفیسر کا مخفف، تو اس پہ بھی جو نئی بلاگس یا نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں، اور بہت جلدی انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیفرنٹ کورسز جو ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اس پہ ڈالنا شروع کروں گا۔ پیرنٹنگ کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز مجھ سے لوگ سارے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی کیا پروڈکٹ ہے جو آپ ہمیں جو کہاں اویلیبل ہے اور کہاں سے ہوگا، تو انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ وہ پروڈکٹس بھی وہاں اویلیبل ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ بھی غور کیجئے گا، اور میں جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور والدین ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اپنے موضوعات میں سے گھر میں اس موضوع پر بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں کہ بیٹا آپ کے خیال میں یہ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا، پھر آپ اپنے تجربات ان کو بتائیں، اور آپ ان کو یہ بتائیے، کئی جگہوں پر آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا میں نے ایک دفعہ ایک عجیب سی چیز دیکھ لی تو میرے دفعہ بار بار آتی رہی، تو پھر میں نے زبردستی اپنے آپ کو منع کیا کہ میں نے اس کو نہیں دیکھنا۔ تو آپ اس کو اپنے گھر میں موضوعات میں شامل کریں، بچوں کے ساتھ اب سوشل میڈیا کے بارے میں بات کریں اور ان کو ان سے نکلوائیں۔ ہر والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بچے جب موبائل ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو بیسیکلی اس ایکٹیویٹی میں وہ کیا کرتے ہیں، تو ان پر وحشت طاری کیے بغیر، ان پر سختی کیے بغیر، اور ان کو ایک طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بغیر ان سے مکالمہ کر کے اس کو جاننے کی کوشش کیجیے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز بہت فائدہ مند ہوگی، اور آپ کے بچوں کے اندر، اور پھر خود ہماری تربیت۔ اصل میں مسئلہ بچوں سے زیادہ بڑوں کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے، مطلب میں اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں موبائل اسکرین کے اوپر، تو اس کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، اور میں انشاءاللہ اس پر اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں انشاءاللہ بہت جلدی کوشش کروں گا کہ یہ کسی پروڈکٹ کے طور پر موجود ہو، میں کوئی ایسی چیز آپ کو دے سکوں کہ جس کو آپ استعمال کر سکیں، کسی شارٹ کورس کی شکل میں، یا کسی ایسے لیکچر کی شکل میں، یا ہاؤ ٹو ڈو لسٹ کے طور کے اوپر انشاءاللہ میں اس پر بہت محنت کر رہا ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے سنا میری بات کو توجہ سے۔